میں میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو سلام. بڑی شکر گزاری خداوند زندہ خدا کی یسوع مسیح کے لیے ہمیں وہ بارہا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم ان کے حضور جمع ہوں، اور وہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، مگر جتنے بھی ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں ہم اسی ایمان کے ساتھ آتے ہیں کہ خدا ہمیں پرستش کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے، کلام کے سننے اور سنانے کے وسیلہ سے برکت فراہم کرتا ہے. اور اسی ایمان کے ساتھ آج بھی ہم خدا کی بارگاہ اقدس میں آئے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے نام کی خاطر استعمال کرے اور اپنی بادشاہت کے لیے ہمیں تیار کرے، تاکہ ہم جب اس زمین سے کوچ کریں تو اس ایمان کے ساتھ کہ ہم خدا کی بادشاہت میں جائیں گے. اس سے پہلے کہ آج کا کلام میں آپ کے سامنے شیئر کروں، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، آج کے کلام کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند آج کا کلام ہم سبوں کے لیے خداوند پھلدار ثابت ہو. قادر مطلق آسمانی باپ، شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کے لیے کھڑا کیا. خداوند اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں. خداوند پرستش کے وسیلہ سے ہم نے بڑی برکت پائی، ایمان رکھتے ہیں خداوند کے کلام کے حصہ میں. خداوند اپنے جلال کے لیے مجھے استعمال کیجیے گا. خداوند میری زبان کا ذمہ لیجیے. خداوند میں گھٹتا اور آپ بڑھتے جائیں. جتنے سننے والے ہیں سب اسلام کے وسیلہ سے ہم سب بڑی برکت پائیں یسوع مسیح کے نام سے. جبکہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم آخری دنوں میں ہیں اور ہماری جو زندگیاں وہ آخری دنوں میں چل رہی ہیں. کلام کو اگر دیکھا جائے تو وہ نشانیاں، وہ باتیں جو کہ خدا کے کلام میں لکھی ہیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہم واقعی آخری دنوں میں ہیں. اور خدا کا کلام جو ہے وہ آخری دنوں کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ آخری دنوں میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے گھرانے کو تیار کرنا ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں. بھلے ہم خدا کی خدمت میں ہیں، ایز اے پاسٹر، ایز اے ڈیکن، ایز اے ایلڈر، ایز اے مبشر، یا ہم اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں ہیں، ہمیں خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان آخری دنوں میں کس طرح جو ہے وہ خدا کے کلام پر دھیان کر سکتے ہیں. یا کلام مقدس میں جو ہم آج ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں گے اور ان سے سیکھیں گے، تو میرے ساتھ نکالیے گا دوسرا تھموتھیوس، اس کا 1 باب اور اس کا 3 باب اور اس کی 1 سے 4 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. دوسرا تھموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 1 سے 4 آیت. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، ذات دوست، شکی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کا نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آج کے دور حاضرہ میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی ہے. مگر پالوس رسول جس بارے میں ہمیں انڈیکیٹ کیا، جس چیز کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتا ہے آج، اس پر ہم جو ہے وہ غور کریں گے. لکھا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک. آج اسی بات پر جو ہے وہ میں آپ کا دھیان جو ہے وہ لگانا چاہتا ہوں. ہم شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ ہونے والے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے.
شادی شدہ کے لیے بھی اور کمانے کے لیے بھی، کہ ہمیں جو ہے وہ اس اخیر زمانہ میں کس طرح زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے۔ ایز اے پیرنٹس ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ایز اے چلڈرن جو ہے، ایز اے بچے جو ہے وہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ آج کلام مقدس میں سے ہم اس بات کو سیکھیں گے، کیونکہ اخیر زمانہ میں ہم لوگ ہیں، اور پولس رسول جو ہے وہ اس بات کو کر رہا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان جو ہے وہ اولاد ہو جائے۔ ہوئی آئی ہے، مگر اب کے دور میں جو ہے وہ ہمیں ایک اور طرح سے نافرمانیاں ملتی ہیں، اور یہ جتنی بھی باتیں ہم نے دیکھی ہیں وہ انسان کے اندر ہمیں پائی نظر آتی ہیں، بھلے وہ ماں باپ ہوں یا اولاد ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے اندر ہی ہمیں نظر آتی ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ آخری زمانہ میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اور ہمیں کس طرح جو ہے وہ چلنا ہے، کہ جو گھر ہے ہمارا اس کی تعمیر جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے کرنی ہے ایز اے ماں باپ۔ کیونکہ خدا جو ہے، اگر ہم پیدائش میں سے دیکھیں اور پورے کلام کی اسٹڈی کریں، تو جس ڈیزائن سے خدا نے انسان کو تخلیق کیا یا بنایا، انسان اس طرح کا ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو جو وہ چاہتا تھا کہ انسان کرے، انسان اس کا اپوزٹ جو ہے وہ گیا، اور انسان نے اپنی من مانی کی، وہ ڈھیٹ ہوا، وہ نافرمان ہوا، اور اس نے جو ہے وہ نافرمانی کی، اور بہت سارے مرے، بہت ساروں کو اس کا جو ہے وہ معاوضہ دینا پڑا، ادا کرنا پڑا زندگی میں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، مگر جو یہاں پہ کنوارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم کلام مقدس میں سے ان باتوں کو سیکھیں گے کہ ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم ان کو جب سنتے ہیں خدا کے کلام میں سے تو اپنی زندگی میں عملی جمع کریں، تاکہ جو غلطیاں ہمیں ان لوگوں میں ملتی ہیں وہ ہم میں نہ ملیں۔ اور میرے ساتھ نکالیے گا ملاکی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 15 آیت۔ ملاکی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 15 آیت۔ یہاں پہ میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈیزائن خدا نے دیا تھا یا بنایا تھا، انسان اس کے خلاف جو ہے وہ چلا۔ 15 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود اس کے اور روا موجود تھیں، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو، پس تم اپنے نفس سے خبردار ہو، اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ یہ ڈیزائن ہمیں نظر آتا ہے جو خدا نے بنایا تھا۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے خدا کے ایسے لوگ ہیں جو کہ خدا کی مخالفت میں ہیں، اور انہوں نے گناہ کیا، اور ان کی سزا بھی ہمیں ملتی یہاں کے کلام مقدس میں ہے، اور ان سے وہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم ایسے کام جو ہے وہ نہ کریں۔ یہ ڈیزائن تھا خدا نے ایک ہی کو پیدا کیا تاکہ پاک نسل جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ میرے ساتھ نکالیے گا پہلا سلاطین، اس کا 1 باب۔ یہاں پہ ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں دیکھیں گے جو کہ نافرمان ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلا سلاطین اور اس کا 1 باب اور اس کی 5 آیت۔ بھائی صاحب پڑھتے تھے میرے خدا کے کلام میں سے پہلا سلاطین، اس کا 1 باب، اس کی 5ویں آیت۔ تب حجیت کے بیٹے ادونیہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، میں بادشاہ ہوں گا،
اور اپنے لیے رتھ اور سوار اور 50 آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑے تیار کیے. جی جی سوری بس تھینک یو سو مچ. یہاں سے وہ نکل لیتا ہے. شکریہ. یہ جو شخص ہمیں ملتا ہے ادونیا، یہ ایکچولی اعلان کرتا ہے اپنے بادشاہ ہونے کا، اور یہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے اپنے بادشاہ ہونے کی. حالانکہ یہ بادشاہ نہیں بننے والا تھا. بادشاہ جو ہے وہ داؤد کے بیٹے سلیمان کو ہی بنانا تھا، مگر یہ شخص جو ہے اس نے اپنی طرف سے بادشاہ بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور لوگوں سے کہا. میرے عزیزو، اگر ہم 6 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہنے کی آرزو نہیں کیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. یہ داؤد ہی کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. جیسے میں نے ملاکی کی کتاب میں آپ سے کہا کہ جو خدا نے ڈیزائن بنایا تھا، جو خدا کا پلان تھا، ہم اس سے ہٹ کر جو ہے وہ چلتے ہیں. زندگی کے اندر جب بھی کوئی مشکلات ہوتی ہے تو اس کا سبب جو ہے وہ نافرمانی ہوتا ہے، گناہ اس کا سبب ہوتا ہے. یہاں پہ اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اس بات کے لیے نہیں کہا کہ تو ایسا نہ کر، کیونکہ بادشاہ بننے کا جو حق ہے وہ سلیمان کو ہے، تجھے نہیں ہے. اور یہ آگے جا کے ہم اگر اس کی پوری سٹوری کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت سارا جو ہے وہ ہمیں معاملات اس میں ملتے ہیں بیٹے میں. اس کا سبب اگر ہم سٹوری کو دیکھیں تو یہ ہے کہ داؤد کی یہ میرا خیال ہے کہ 6ٹھی بیوی کا یہ 6ٹھا جو ہے وہ 4تھی بیوی کا جو ہے 4تھا بیٹا ہمیں نظر آتا ہے. تو یہاں پہ داؤد جو ہے اس کی بڑی ساری بیویاں ہمیں نظر آتی ہیں اور بڑے سارے بیٹے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. نافرمانی کا سبب جو کیوں بنا، میں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں کو جس طرح ہمیں ڈیزائن کرنا چاہیے اس طرح ہم نہیں کرتے. خدا نے جس طرح ڈیزائن کیا تھا اس کے ہم مخالف چلے ہیں اور برباد ہوئے ہیں. شادیوں کا ہم اکثر اوقات جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ فلاں نبی کی فلاں کی اتنی شادیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اگر خدا نے اجازت دی ہے تو تبھی ہوئی ہیں. میرے عزیزو، خدا نے کہیں پہ بھی اس بات کی اجازت نہیں. اور جتنے بھی لوگ ان میں انوالو ہوئے ہیں میں ان کو باری باری میں بتانا چاہوں تو بہت ٹائم جو ہے وہ درکار ہوگا، مگر وہ لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں آئے کہ نہیں ہے، پریشانیوں کا سامنا انہوں نے کیا. اس کا سبب کیا تھا کہ وہ خدا کے خلاف جو ہے وہ چلے تھے. جیسے ملاکی کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ لکھا ہے وہ ایک ہی کو پیدا کیا تھا کہ پاک نسل جو ہے وہ پیدا ہونے سے. اور یہاں پہ جو دوسری چیز ہمیں ملتی وہ یہ ملتی ہے کہ اس کے باپ نے اسے جو ہے وہ سمجھانا بھی نہ سمجھا کہ میں اس کو جو ہے وہ سمجھا سکوں تاکہ اسے بتا سکوں. جب ہم بربادی کے اندر آتے ہیں تو ہماری نسلیں تک جو ہے وہ برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب خدا کے خلاف ہم گناہ کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اس میں نہ صرف ہم بلکہ ہماری نسلیں بھی زد میں آ جاتی ہیں اور ہمارے جیتے جی بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑ جاتا ہے، برداشت کرنا پڑ جاتا ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دکھی ہو جاتے ہیں. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے خلاف جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نہیں بتایا کہ تو ایسا جو ہے وہ نہ کر. میرے عزیزو، امثال 22 اس کی 15 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کرتی ہے.
میرے عزیزوں، کبھی کبھی جو ہے ہمیں اگر اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے اگر چھری کا استعمال کرنا پڑے، سختی کا استعمال کرنا پڑے، تو یہ اس کو درست کر سکتی ہے۔ اور جو لوگ جو ہیں وہ چھری کا استعمال نہیں کرتے، جو کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتے، وہ ان کے دشمن ہیں، ان کے دوست نہیں ہیں۔ کلام مقدس ہمیں اس بات کی آگاہی کرتی ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت اگر چھری استعمال سختی کرنی پڑے نہیں کرتی، تو وہ اس سے نفرت کرتی، پیار نہیں کرتی۔ میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں مثال 13 باب اور اس کی 24 آیت، بڑی خوبصورت ہمیں یہاں پہ چیز ملتی ہے۔ مثال 13 باب اور اس کی 24 آیت، 13 باب اور اس کی 24 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے نفرت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، جو اپنے بیٹے کو تنبیہ کرنے کے لیے چھڑی سے باز رکھتا ہے یا سختی نہیں کرتا، تو وہ محبت نہیں رکھتا بلکہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ صحیح الفاظ میں اسے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اکثر ہم بچوں کو بڑے پیار سے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، مگر اگر چھری کا استعمال کیا جائے تو یہ اس سے محبت ہے، وہ کینہ رکھتا ہے، اور وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ جو واقعی پیرنٹس اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں وہ ان کی تنبیہ کرتے ہیں۔ اگر چھڑی استعمال کرنی پڑے، سختی کرنی پڑے، تو وہ دریغ نہیں کرتے۔ مگر میرے عزیزوں، آج کل جن دنوں میں ہم ہیں، اخیر زمانہ ہے، بڑے برے دن ہیں۔ بہت ساری گورنمنٹ ایون ساؤتھ افریقہ کی بھی ہے، کینیڈا میں جو ہے وہ بھی حکومت جو ہے وہ بچوں کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے، آپ ان کی تنبیہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ برے دنوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں، تھوڑی سی سختی کرتے ہیں، تو پولیس آ کے آپ کو ارسٹ کرتے رہے گی کہ آپ چلڈرن کو جو ابیوز کر رہے ہیں۔ مگر میرے عزیزوں، کوئی ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہ جان سے مارنا چاہتا ہے یا انہیں بڑی سختی کرتا ہے، تو ہم ان دنوں کے اندر ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی قانون ہے کہ اگر گورنمنٹ کو پتہ چلے یا پولیس کو، تو وہ آپ کو آ کے وہ کر سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ دن جو ہے وہ دن چل رہے ہیں، مگر ہمیں فکر نہیں کرنی۔ کلام جو ہے وہ اتم ہے گورنمنٹ کی قانون سے، کیونکہ بعض اوقات ہم ورسز کو جو ہے غلط وے پہ لے جاتے ہیں کہ حکومت، خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ اپنی جو موجودہ حکومتیں ان کے تابع بھی رہیں۔ یہاں پہ حکومتیں بہت ساری ایسی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر وہ بدھوں کی پوجا کریں تو کیا ہم ان کی پوجا کریں؟ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہم اسٹڈی ہم نے کی ہوتی ہے، سیکھا ہوتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ مگر میرے عزیزوں، ہمیں جو ہے بعض اوقات ان چیزوں کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، مگر خدا کے کلام کی فرما برداری میں نہیں۔ اور اگر آپ کو اپنے بچوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے تھوڑا سا کرخت ہونا پڑتا ہے، تو آپ ہوئیں، ورنہ آپ ان سے محبت نہیں بلکہ کینہ رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خادمین ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی جو ہے وہ ان کو تنبیہ بڑے پیار سے کی، نہیں پتر نہ کر، مگر ان کا اخیر کیا ہوا کہ انہیں اپنی زندگی سے ہاتھ جو ہے وہ دھونا پڑا۔
اور یہ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم آخری زمانہ میں ہیں اور چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ایسا کریں کہ جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، عبرانیوں 12:6 میں بھی لکھا ہے کہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، جسے بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر خداوند ایسا کر سکتے ہیں تو کیا ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے؟ اور یہی محبت ہمیں نظر آتی ہے، اور ایسی محبت جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ جو ہم ہیں وہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ اعلیٰ درجہ دے سکیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا عبرانیوں 12 باب اور اس کی 10 آیت۔ عبرانیوں 12 باب اور اس کی 10 آیت۔ ایسا پڑھ دیتے ہیں یہاں سے وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدہ کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ آمین آمین۔ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے ہیں، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ بات جو ہے وہ جسمانی بات ماں باپ کے تعلق سے ہو رہی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم اس کی نامی آیت پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے کہ وہ تھوڑے دنوں کے واسطے جو ہے وہ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ ہم پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ کس پاکیزگی میں؟ مسیح یسوع۔ ہمیں ایکچولی تابعداری میں اگر ہم آتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، اس پاکیزگی میں شامل ہو جاتے ہیں اور خدا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ ایز اے پیرنٹس اس بات کا دھیان کرنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، تو اس واسطے کرتے ہیں تاکہ وہ پاکیزگی میں شامل ہو جائے، تاکہ مسیح یسوع میں وہ بڑھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم جتنے بھی یہاں پہ خدا کے حضور آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت کے لیے تیار جو ہے وہ کر سکیں، اور جیسا ڈیزائن خدا نے بنایا ہے اسی میں ہم جو ہے وہ رہ سکیں۔ میرے ساتھ میں داؤد کے میں نے اس بیٹے کی بات کی، بھی دوسرے بیٹے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا دوسرا سیموئل۔ یہاں پہ بھی ہمیں بڑی چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسرا سیموئل اور اس کا 13 باب اور اس کی دوسری آیت۔ دوسرا سیموئل اس کا 13 باب اور اس کی 2 آیت۔ اور امون ایسا کرنے لگا کہ وہ اپنی بہن تمر کے سبب سے بیمار پڑ گیا، کیونکہ وہ کنواری تھی، سو امون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار ہوا۔ یہاں پہ میں جس چیز کی طرف آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں، یہ بھی داؤد کا بیٹا ہے، اور یہ اپنی ہی بہن پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی جو نیت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہم بستری کروں۔ میرے عزیزو، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ خدا نے جس ڈیزائن سے ہمیں بنایا ہم اس کے خلاف چلتے ہیں، اور جب بھی ہم ترتیب کو بگاڑتے ہیں تو پوری کی پوری ترتیب ہمیں آگے بگڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اولاد کی اولاد جو ہے وہ ہمیں بگڑی نظر آتی ہے، کیونکہ تنبیہ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے تو نہ کہ وہ بلکہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچہ وہی کچھ کرتا ہے جس کے ماں باپ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو اور وہ بد کلامی کریں یا ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں تو بچے جو ہے وہ دیکھ کے اس کی کاپی کرتے ہیں، اور جب اس کی کاپی کرتے ہیں
تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہ شادی شدہ ہوتے ہیں تو وہ اس کو رپیٹ کرتے دہراتے ہیں، اور وہی اسپرٹ ان کے اندر کام کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور نسل در نسل جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ہم خدا کے اس پلان کو بگاڑ دیتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے بنایا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو شخص ہے امون، اس کی نیت جو ہے وہ اپنی بہن تمر کے لیے خراب ہو جاتی ہے، اور تیسری آیت میں لکھا ہے داؤد کے بھائی سما کا بیٹا یونیدب امون کا دوست تھا، اور یونیدب بڑا چلاک آدمی تھا، یہ بھی اس کا رشتہ دار، اس کا دوست بھی تھا۔ اچھا، یہ اس نے کیا کیا؟ یہ بجائے اس کے کہ اس کو اچھا مشورہ دیتا، اس نے اس سے ایک پلان بتایا تو کس طرح تمر کو جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بلانا، اور جو تیرا دل کرتا ہے اس کے ساتھ تو کرنا۔ میرا عزیزو، کبھی کبھی ہماری جو زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کلام جو ہے وہ ہم جیسے جیسے پڑھتے ہیں ہم اس کو سیکھتے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمیں ایسے مل جاتے ہیں، ہمارے کزن بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ اس کا کزن ہمارے رشتہ دار ہو جاتے ہیں، ہمارے سکے بھائی ہو جاتے ہیں، بہنیں بہنوں کے ساتھ، ایون دین مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ آخری زمانہ میں ہم برے دنوں میں ہم چل رہے ہیں، اور میں نے بہت سارے اپنے بھائیوں سے مشورہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں ہم اسی زمین پہ رہتے ہیں، اور ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بھائی اپنے بھائیوں کو غلط مشورہ دے دیتے، اگر وہ کسی پرائی عورت کے ساتھ اس کے تعلق ہوتے ہیں تو بھائی ہی ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ کس طرح تو ڈیٹنگ کریں۔ بہنیں جو ہیں وہ اپنی سکی بہنوں کو، اگر ان کا ریلیشن کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ان کو گھروں میں جو ہے یہ بڑا مطلب کہ چل رہا ہے کہ رات کے دوران جو ہے وہ ایک بہن دوسری بہن کا پہرا دے دیتی ہے، اور ان کے گھر میں جو ہے وہ غیر مرد آتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اسے تنبیہ کرے۔ میں نے کیوں کہا کہ ڈیزائن جو خدا نے بنایا اس کے خلاف جب ہم چلتے ہیں تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور مشورہ جو ہے وہ ہمیں دوستوں سے بھی، جس طرح اس نے اس کو غلط مشورہ دیا اور اس کی جان کا دشمن بنا، اور اس کو مروانے میں اس کا حق بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے غلط مشورے میں آتے ہیں اور کچھ کر بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی جان سے بھی ہاتھ ہم دھو بیٹھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ایسے دوست جو ہیں وہ بھی رکھنے کی ضرورت ہے، اور پرکھیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر ایسا دوست ہے جو ہمیں برا مشورہ دے رہا ہے تو اس کی نہ سنیں، وہ آپ کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، جس طرح کہ یہ جو ہے وہ اس کی موت کا سبب، کیونکہ اگر یہ چاہتا تو اسے کہتا کہ تو ایسا میرے بھائی کو ایسا نہ کر، سے تنبیہ کرتا، مگر کیونکہ ان کے پورے گھرانے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ ہے، اور یہ نسلیں جو ہے وہ اسی سبب سے ہمیں نظر آتی ہیں بگڑی ہوئی، تباہ ہوتی ہوئی، جو خدا نے حکم دیا تھا اس کے خلاف جو ہے چلے، ان کی تابع داری نہیں کی، اور خود بھی تابع داری نہیں کی، ان کی نسلیں بھی جو ہے وہ تابع داری میں ہمیں نظر جو ہے وہ نہیں آتی۔ اور اگر اس کی 21 آیت دیکھیں، سیموئل، دوسرا سیموئل اس کا 13 باب اس کی 21 آیت دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے، اور جب داؤد بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت غصہ ہوا، مگر اس نے اپنے بیٹے کو جا کے، ہمیں کلام مقدس نہیں ملتا کہ اس نے جا کے عوام سے کہا ہو کہ تم یہ غلط کیا، اس نے کچھ سزا دی ہو، چھری کا استعمال کیا ہو،
میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنا گناہ نظر آیا بیت سبا کے ساتھ جو اس نے کیا. اور اکثر اوقات جب والدین برا کام کرتے ہیں، اگر وہی کام اولاد کرتی ہے تو وہ جب ان کو سمجھانے کے لیے غصہ آتے ہیں تو ان کو اپنا گناہ نظر آتا ہے کہ یار میں نے بھی یہ کیا. میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ شادی شدہ تھا اور اس کا تعلق ایک غیر عورت کے ساتھ تھا. اس کے بچے جو ہیں وہ جوان تھے اور اس کا ریلیشن جو تھا وہ ایک عورت کے ساتھ جو پرائی عورت تھی، اس نے خدا کے خلاف جو ہے وہ گناہ کیا. جب اس کے بیٹے کا ریلیشن کسی غیر قوم کی لڑکی کے ساتھ ہوا، اس کے باپ کو پتہ چلا تو اس کے باپ نے اسے ڈانٹا کہ باپ میرے بیٹے تو جو کر رہا ہے وہ ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے گھرانے کے لیے جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں تو غیر عورت کے ساتھ، غیر کموالی کے ساتھ تو نے ریلیشن رکھا ہوا ہے. اگر ایسا ہوا نہ کہ تو بلکہ پورے کا پورا گھرانہ اس کی زد میں. تو اس کے بیٹے نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ہے باپ تو نے خود ایک غیر مذہب عورت کے ساتھ ریلیشن رکھا ہوا. اور میرے عزیزو اس کا سر جو ہے وہ شرم کے ساتھ جھک گیا. اور جب ہم ایز اے پیرنٹس کسی بدی میں، کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو جب ہماری اولاد کرتی ہے تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہم میں پائی جاتی ہے وہ بچے میں پائی جاتی ہے. کیونکہ ہم نے خدا کی تابع داری نہیں کی ہوتی تو بچہ کس طرح تابع داری کر سکتا ہے؟ جب ہم ہی اپنے گھرانے کا بندوبست جو ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ نہیں کر پا رہے تو ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ کس طرح قابل ہو سکتی ہے؟ وہ کس طرح ہماری امیدوں پر پورا اتر سکتی ہے؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ غصے تو ہوا مگر اس نے جا کر اس سے بات سے تنبیہ سے چھڑی کا استعمال نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے بھی جو ہے وہ اس کا سر، میں اپنا خیال بیان کر رہا ہوں کہ سر جھک گیا کہ یار میں نے بھی تو ایسا کیا ہے. نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں ہم برے دنوں میں چل رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے سیکھنے کی کہ آج اگر ہم تابع داری میں آ جاتے ہیں اور خدا کے تابع داری میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ اولاد جو ہے وہ بھی سے فائدہ حاصل کرے گی اور ہمیں نقصان جو ہے وہ اٹھانا نہیں پڑے گا. دوسرا سموئیل 4 باب اور اس کی 14 آیت دیکھیں. 4 باب اور اس کی 4 باب کی 4 آیت. اور سول کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا. جب سول اور یونتن کی یہ آیت جو ہے یہ پیسج جو ہے وہ میں اس لیے آپ کے ساتھ پڑھنا میں چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اچھی دوستی میں ہوتے ہیں، اچھے ریلیشن میں ہوتے ہیں تو جو وعدہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے یونتن، کیونکہ داؤد کا یہ بڑا لنگوٹیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا بڑا اچھا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تھا. اور یہ جو اس کا بیٹا یہاں پہ ہمیں ملتا ہے اور اس کی دایا اس کو اٹھا کر بھاگی اور اس نے جو بھاگنے میں جلدی کی تو ایسا ہوا کہ وہ گر پڑا، لنگڑا ہو گیا. اس کا نام موفست تھا. یہ شخص جو ہے یہ لنگڑا ہو گیا مگر یہی شخص ہمیں داؤد کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. آگے اس کا سبب کیا تھا کہ یونتن اور داؤد کا آپس میں بڑا اچھا تعلق تھا، اچھے ریلیشن تھے، ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے تھے، ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. اور جو وعدہ انہوں نے کیا ہوا تھا
وہ وعدہ جو ہے وہ داؤد اس کے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے. آج جب میں اس پیسج کو پڑھ رہا تھا تو میں نظر کر رہا تھا کہ آدم کا گناہ، ہم بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے، مگر خدا یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا حق ملا. اس کا سبب کیا ہے؟ مسیح کی محبت. میرے عزیزوں، عبرانیوں 11 باب جو ہے وہ میرے ساتھ نکالیے. یہاں پہ بھی ہمیں عبرانیوں 11 باب اور اس کی 23 آیت یہاں پہ لکھا ہوا ہے. عبرانیوں 11 باب اس کی 23 آیت. ایمانی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے، وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے. میرے عزیزوں، جس چیز پر میں آپ کا یہاں پہ دھیان لگانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایمان اس کے والدین کے اندر ملتا ہے. وہ خوف زدہ نہیں تھے. بادشاہ نے جو حکم دیا تھا، اور ایمان ہی کے وسیلہ سے جو ہے وہ 3 مہینے تک انہوں نے موسیٰ کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا، اس کی پرورش کی، اسے سکھایا، اس کی تعلیم تربیت کی. میرے عزیزوں، اور یہ جو ہے ہمارا حق ہے کہ ہم خوف زدہ نہ ہوں. ہم کسی بھی انڈر حکومت کے ہیں یا کچھ بھی ہے، اپنی اولاد کو جو ہے وہ تربیت کرتے رہیں تاکہ جو ہے وہ کسی بھی مصیبت یا پریشانی کا سامنا ان کو کرنا نہ پڑے. پھر اپنے پیسج پہ آتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اخیر زمانہ میں ہے اور برے دن میں چل رہے ہیں. اور جو چیزیں ہم نے یہاں سے سیکھی ہیں اسے کوشش کریں کہ اگر ہم شادی شدہ ہیں تو آج سے جو ہے وہ اپنے گھرانے کا نظام جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ کریں گے جیسا کہ خدا کا کلام ہمیں. اور اگر ہم غیر شادی شدہ ہیں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. لوگوں کی آپ نے باتوں کو بھی سنا ہے، دیکھا ہے کہ زیادہ شادیاں جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے. خدا کی طرف سے حکم نہیں ہے. ملاکی میں ہم نے پڑھا ہے، وہ اپنی نسلوں کو تباہ کرتے ہیں. اور اگر ہم خدا کے تابع داری میں ہیں تو ہم اپنے بچوں کی پرورش جو ہے وہ اسلام کے مطابق کریں، تاکہ نہ ہم اور نہ ہمارے بعد جو ہماری نسل ہے وہ برباد ہو سکے، بلکہ خدا کی بادشاہت میں جا سکے. خدا اسلام کے وسیلے سے